وہ وقت کتنا مبارک ہوتا ہے کہ جس وقت دل کو حق تعالیٰ کی محبت کا درد عطا ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پر عجب حالت طاری ہو گئی۔ ایسی شورش و دیوانگی طاری ہو گئی کہ آپ کی آہوں سے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے تھے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ گریہ وزاری اور تضرع سے حق تعالیٰ کا راستہ بہت جلد طے ہوتا ہے۔ اس قدر قرب ہوتا ہے کہ سالہ سال کے مجاہدے سے وہ بات نصیب نہیں ہوتی۔ حاکم وقت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ زندان جب آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانے کی طرف لے کر چلے تو آپ کے شاگرد اور مرید روتے ہوئے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے کامل ولی پر جنون کا غلبہ ہو، اس میں کوئی ضرور راز پوشیدہ ہے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو قید خانہ میں ڈال کر دروازہ بند کر دیا گیا تو دوست احباب نے غور و فکر شروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ اتنا بڑا شیخ قید خانے میں محصور کر دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مہتاب باطن کو ابر جنون سے چھپانا چاہتے ہیں اور عوام کے شر سے بچنے کے لیے یہ صورت اختیار کی ہے۔ ایسی عقل و خرد سے پناہ جو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے عشق و عرفان کی دولت کو جنون سمجھے۔ آخر کار ان سب نے زندان کی سلاخوں کے قریب آ کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے معتقد اور جانثار ہیں، آپ کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ پر جنون کا الزام لگا دیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں، یہ اہل ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطن سے ناواقف ہیں اور آپ کو مجنون و دیوانہ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ تو سچے عاشق ہیں۔ ہم لوگ آپ کے سچے محب اور دوست ہیں، دونوں عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ کو عزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پر اس راز کا انکشاف فرما دیجئے۔ آپ اس قید خانے میں اپنی جان کو کیوں مصائب و آلام میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت سے ہمارا دل کڑتا ہے۔ راز کو اپنے دوستوں سے نہیں چھپایا کرتے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے ان کی گفتگو میں بوئے اخلاص محسوس نہ کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دل میں کہا، آؤ ان کی وفاداری اور محبت کو آزمائیں۔ امتحان اخلاص کے لیے ان کی طرف پتھر اٹھا کر دوڑے، جیسے پاگل وحشت میں لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھتے ہی سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیخ نے جب ان کو یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے اعتقاد و محبت پر کہا لگایا اور فرمایا کہ اس درویش کے دوستوں کو دیکھو، ان کی وفا اور الفت کے دعوے سنو۔ ارے نادانو، تم محبت اور دوستی کو کیا جانو؟ سچا دوست کے رنج و تکلیف سے کب کنارہ کشی کرتا ہے؟ دوست کی دوستی تو پوست ہے اور دوست کی طرف سے رنج و تکلیف اصلی مغز ہے۔ دوست مثل سونے کے ہے اور بلاؤ مصیبت مثل آگ کے ہے۔ خالص سونا آگ کی تکلیف میں اور چمکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور عاشقین خام کا یہ حال ہوتا ہے۔ اے مخاطب، جب ایک ہی زخم سے تو عشق سے مستعفی ہو گیا اور راہ فرار اختیار کر لی تو معلوم ہوا کہ تجھے ابھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے صرف عشق کا نام سن رکھا ہے۔ بس محبت کا راستہ آسان نہیں۔ جو حادثے یہ جہاں میرے نام کرتا ہے، میرا شعور انہیں نظر جام کرتا ہے۔ فقیہ شہر نے تہمت لگائی صوفی پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔